بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 مطالعہ پاکستان۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 88 سے لے کے پیج نمبر 90 تک کی۔ اس میں ہم کور کریں گے لانگ کوسچن نمبر 4 اور شارٹ کوسچن نمبر 2، 7 اینڈ 10۔ لانگ کوسچن ہے آپ کا پاکستان کے تناظر میں سیم اور تھور، پاکستان کو جن ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے ان میں سیم، تھور اور جنگلات کی کٹائی کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ اور شارٹ کوسچنز ہیں آپ کے، سیم اور تھور کا مفہوم لکھیں، ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحرا زدگی جو ہے پاکستان زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، اس کی تعریف لکھنی ہے، اور جنگلات کے کٹاؤ کے 2 نقصانات۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ ساری چیزیں کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لانگ کوسچن نمبر 4، جنگلات کا کٹاؤ۔ اب کسی ملک کی ترقی کے لیے اس کے کل رقبے کا 25% جو ہے وہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کے صرف 5% جو رقبہ ہے اس پر جنگلات موجود، اور اس کے علاوہ ان جنگلات کو بہت بری طرح سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری اکنامک کے لیے نقصان دہ بلکہ ہمارے ماحول کو بھی نقصان آ رہا ہے۔ اب جنگلات جو ہیں وہ زمین پر آکسیجن فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ جنگلات کی کٹائی سے آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ فضا میں نقصان دہ گیسوں مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ کا بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مثلا بارشوں میں کمی یا زیادتی، سیلاب کا آنا، بارش کے وقت میں تبدیلی، اس سے ہمارا زراعت کا شعبہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف جنگلات کی حفاظت کریں بلکہ مزید جنگلات لگائیں اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچا جا سکے۔ جنگلات کی کٹائی سے جنگلی حیات یعنی جانوروں اور پرندوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ان کی قدرتی قیام گاہوں کے خاتمے سے ان کی کئی اقسام ختم ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جنگلات کے کٹاؤ میں 2 نقصان آپ نے لکھنے ہیں۔ جنگلات کی کٹنگ کرنے سے کیا نقصان ہو رہے ہیں، تو ایک سب سے پہلے تو آکسیجن کی کمی میں پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں اضافہ ہو رہا ہے، درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بارش میں کمی اور زیادتی ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں اور بارش کے وقت میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے نقصانات آگے جنگلات کے کٹاؤ کے۔ جنگلات کا کٹاؤ کیا ہے؟ ریفورسٹیشن، کیا آپ جانتے ہیں؟ ریفورسٹیشن سے مراد کٹے ہوئے جنگلات کی جگہ پر نئے جنگلات لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا۔ ڈیزرٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انسانی سرگرمیاں، جانوروں کا چرنا، جنگلات سے درختوں کا کٹاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی فصل کا اگانا، یہ سب چیزیں جو ہے مل کر زمین کو بنجر بنا دیتی ہیں اور زمین جو ہے اس کی زرخیزی قائم نہیں رہتی اور وہ ناقابل کاشت ہو جاتی ہے۔ اس سارے عمل کو جس میں ہم زمین کو ناکارہ بناتے ہیں اس کو زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہتے ہیں۔ پاکستان کی زرخیز زمین، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن پانی کی کمی اس سولہ اگلنے والی زمین کو صحرا میں تبدیل کری ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب زراعت کے ناقص اور پرانے طریقے، اس کی وجہ سے کاشت کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ بڑھ جاتا ہے اور زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اب زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر بار بار فصل اگائی جاتی ہے تو زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے اور کچھ سالوں بعد زمین ناکارہ ہو کر صحرا بن جاتی ہے۔ نہری نظام میں آبپاشی سے پانی کافی ضائع ہوتا ہے، زیادہ سمتوں کے قیام سے بھی پانی کی ضرورتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی بک ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن نمبر 7 تھا۔ اس میں آپ نے صرف زمین سے صحرا میں تبدیل ہونا اور ایکسٹرا کوسچن بنے گا زمین کے صحرا میں تبدیل ہونے کی وجوہات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ کے 2 شارٹ کوسچن بن گئے۔ سیم اور تھور کا مفہوم، یہ آپ کا بک ایکسرسائز شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے۔ اب سیم کیا ہے؟ اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی زراعت کا انحصار آبپاشی پر ہے۔ زرعی نظام کی وجہ سے، نہری نظام کی وجہ سے بھی ہماری زراعت ترقی کر رہی ہے اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہاں نہری آبپاشی کے نظام کی وجہ سے ہماری زرعی زمینیں متاثر ہو رہی ہیں۔ نہری پانی کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے، تو زمین میں موجود نمکیات پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں، پانی بخارات بن کر اٹھ جاتا ہے، نمکیات زمین پر رہ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور بنجر ہو جاتی ہے۔ صورتحال کو تھور کا نام دیا جاتا ہے، یعنی سمپلی ورڈوں میں کہیں تو سیم جو ہے وہ زمین کی وہ کیفیت ہے جس میں جب پانی ہے وہ زمین کی سطح کے بہت قریب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، زمین کی بہت سطح کے زیادہ قریب آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے زمین کے اوپر بہت سے نمکیات آ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس سے زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی. اور تھور زمین کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں پانی جو ہے زمین کی سطح سے بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے اور زمین پہ کریکس آ جاتے ہیں، بنجر ہو جاتی ہے. جیسے آپ سردیوں میں اپنی اسکن دیکھو تو آپ کی اسکن بھی خشک ہو کے اس پہ کریکس سے آ جاتی ہیں، اسی طرح زمین پہ کریکس سے آ جاتے ہیں اور زمین کی تھور کی کیفیت ہوتی ہے. سیم اور تھور والی زمینوں میں سوڈیم اور حل پذیر نمکیات جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ حالت کلر کہلاتی ہے. کلر کیا ہوتی ہے؟ متاثرہ زمینوں میں گھاس کی اقسام مثلا کلر گھاس، برمودا گھاس، سوڈان گھاس وغیرہ اور چارہ جات مثلا جنتر، برسیم، لوسن، باجا وغیرہ کاشت کر کے زمین کو قابل کاشت بنانے کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی پیداوار بھی حاصل کی جاتی ہے. بعض کا زیر زمین پانی کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے. پانی جو ہے زمین کے مساموں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح زمین پر آ جاتا ہے اور زمین دلدل بن جاتی ہے اور اس کو سیم کا نام دیا جاتا ہے. اب اس حالت میں بھی زمین جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی. پاکستان کی زرعی زمینیں کافی حد تک سیم اور سوڑ کا شکار ہو کر اپنی پیداواری صلاحیت کھو چکی ہیں. اب ان زرعی زمینوں کو کن طریقوں سے دوبارہ قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو تھور کا شکار. زمینوں میں کلر گھاس لگائی جائے جس سے زمین کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے. پاکستان کی نہری پانی کا ضائع روکنے کے لیے، سیم سے بچانے کے لیے کھالوں اور رجباہوں اور نہروں کو پختہ کیا جا رہا ہے. بھل صفائی کے ساتھ ساتھ کھالوں اور نہروں کو پختہ کرنے کے پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں. اس سے پانی کا ضیاع بھی کم ہو گیا ہے اور آبپاشی کے لیے بھی پانی زیادہ دستیاب ہوتا ہے. سیم اور تھوڑے زیادہ علاقوں میں ایسے درخت لگائے جاتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانی جڑوں کے ذریعے جذب کر کے فضا میں پہنچا رہے ہیں. اس مقصد کے لیے سفیدے اور پاپولر کے درخت لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے اور شارٹ کوسچنس بھی کمپلیٹ ہوتے ہیں.